حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیت المقدس کے زیورات کی سرگزشت ہے، انہیں امام مہدی واپس بیت المقدس پہنچائیں گے۔ یہ زیورات 1700 بحری بیڑوں میں لدے ہوئے ہوں گے، جنہیں یافا کے مقام پر لنگر انداز کیا جائے گا، یہاں تک کہ انہیں بیت المقدس منتقل کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں ہی اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو بیت المقدس یروشلم آخری بار آپ ہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ آپ اپنی عالمی خلافت کا ہیڈ کوارٹر بیت المقدس کو بنائیں گے۔ آپ کا کل زمانہ خلافت مقبول اور مختار روایات کے مطابق 7 سے 9 برس یا 20 برس ہے۔ اس سے زائد کا ذکر بھی موجود ہے، مگر یہ روایات مقبول اور مختار ہیں۔ اب ان دو مختار روایات کو جمع کیا جائے تو اس کی تطبیق یوں کی جا سکتی ہے کہ آپ مجموعی طور پر 20 سال حکومت کریں گے، اور ان 20 سالوں میں سے 7 یا 9 سال کا عرصہ ایسا ہوگا جب آپ خلیفۃ اللہ فی الارض کے مرتبہ کو پہنچ جائیں گے، یعنی پوری زمین پر آپ کی حکومت ہوگی۔ روئے زمین پر سلطنت اسلامیہ، خلافت الہیہ اور خلافت محمدیہ قائم ہوگی۔ اسلام دنیا کی سپریم پاور کے طور پر سامنے آئے گا، اور امام مہدی علیہ السلام اس خلافت و سلطنت کے خلیفہ و سربراہ ہوں گے۔ یہ خلافت 7 سے 9 برس قائم ہوگی، اور 20 میں سے پہلے 13-14 سالوں میں عرب سے لے کر شام، قسطنطنیہ، روم اور یورپ آپ کی سلطنت میں آ جائے گا، اور باقی سلطنتیں آپ بعد میں فتح کریں گے۔ ان کی فتح کے بعد عالمی خلافت قائم ہوگی جو کہ 7 سے 9 سال تک رہے گی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سامنے آتی ہے کہ بیت المقدس کی فتح کے وقت 1700 بحری بیڑے استعمال ہوں گے۔ حدیث کا یہ دوسرا حصہ ان لوگوں کے لیے غور و فکر کا متغاضی ہے جو امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہو چکنے کے دعوے دار رہتے ہیں، اور ہمیشہ اگلے 2-3 سالوں میں ان کے ظہور کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیز ان کے عنقریب ظہور کے حوالے سے امت کے اندر ایسے خیالات کو پروان چڑھایا جاتا رہا ہے۔ عرب و عجم کے کئی علماء نے کئی مرتبہ اس خیال کو فروغ دیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں۔ راکم ایسے کئی علماء کو جانتا ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بلا ناغہ حج پر جا رہے ہیں تاکہ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر براہ راست بیعت کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حتیٰ کہ کئی افراد یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ 1960 میں پیدا ہو چکے ہیں اور عنقریب 1-2 سالوں میں اعلان کرنے والے ہیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی حکومت معجزانہ طور پر خود بخود ہی وجود میں نہیں آ جائے گی، بلکہ دنیا کے واقعات پورے فطری عمل کے ساتھ اس طرح تبدیل ہوں گے کہ بالآخر ایک عالمگیر اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے گا۔ حالات کا معروضی سطح پر جائزہ لیا جائے تو دنیا کے موجودہ حالات دور دور تک بھی اس تصور کا اشارہ نہیں دیتے۔ نیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج امت مسلمہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے 1700 بحری بیڑے جمع کرنے کے قریب آ گئی ہے؟ نہیں، امت مسلمہ کی اس حوالے سے صورتحال ابھی اس مقام پر نہیں پہنچی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد میں بھی اتنا وقت درکار ہے کہ تغیرات زمانہ بڑی بڑی تبدیلیاں لانے کا باعث بنے گا۔ بڑی بڑی طاقتیں اس وقت تک تخت و تاراج ہو چکی ہوں گی۔ عالمی سطح پر موجودہ طاقت کا توازن ٹوٹے گا۔ عالمی طاقت کے توازن میں دور رس تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور ایک عالمگیر خلافت اسلامیہ کی تشکیل نو عمل میں آئے گی۔ احادیث کے ضخیم ذخیرہ میں تلاش بسیار کے باوجود آج کی سپر پاور کا کہیں بھی اشارہ یا ذکر نہیں ملتا، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کون لوگ عالم کفر کی طاقت ہوں گے۔ اس سے توفیق الہی اور فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ تصور اور گمان غالب ہے کہ موجودہ بڑی طاقت کا ذکر نہ ملنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے کے آنے تک آج کی سپر طاقت مٹ چکی ہوگی، اور دوسری طاقتیں امام مہدی علیہ السلام کے مد مقابل ہوں گی۔ احادیث کے مطالعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی بڑی طاقت غالباً یورپ ہوگا، یعنی طاقت کا توازن اس کے پاس ہوگا، اور یورپ کا دارالحکومت اس وقت روم ہوگا۔ جس طرح آج یورپ آپس میں متحد ہو رہا ہے، اور بیلجیم کے برسلز کو انہوں نے اس کے محل و وقوع کی اہمیت کی وجہ سے اپنا دارالحکومت بنا رکھا ہے،
ممکن ہے آنے والے وقتوں میں یورپ اپنا دارالحکومت روم کو بنا لے۔ پس امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کا تعین کرنے کے لیے اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا کہ کیا عالمی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور بیت المقدس کی فتح کے لیے 1700 بحری بیڑے اس وقت امت مسلمہ کے پاس موجود ہیں، اور اگر نہیں تو اس صورتحال اور ان عالمی حالات تک پہنچنے میں کتنا وقت درکار ہوگا۔